السلام علیکم محترم ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ عبادت کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں مگر نامہ اعمال میں ان عبادتوں کا اجر موجود رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اجر پانے کے لیے جسم کو تھکانے سے گریز نہیں کرنا۔ مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کے تھکے اور تھک کے نیکی کرے۔ پچھلے رمضان آپ نے جو عبادتیں کیں، کہیں آپ کو ان کی تھکاوٹ یاد نہیں، مگر آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر ضرور موجود ہے۔ رمضان میں طبیعت جب بھی سستی کی طرف جائے، قرآن کے یہ الفاظ یاد کر لیں: گنتی کے چند دن۔ سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، مگر تم نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ تم پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہیں جنہوں نے سچ بولا، اور تم جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور وہ کبھی دوبارہ نہیں ملتے۔ آپ نے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ وہ مستقبل جو آپ کو ابھی تاریک دکھائی دے رہا ہے، وہ آنے والا کل جو آپ کو ڈراتا ہے، خوف میں مبتلا کرتا ہے، کبھی بھوک کے خوف سے، کبھی تنہا رہ جانے کے، کبھی محبت کے چھن جانے کے۔ اس سے آپ نے خود کو نکالنا ہے۔ آپ کا مستقبل اس رب کی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے، تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اون کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کروں، یا کھلا چھوڑ دوں پھر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے باندھ دو پھر توکل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا، تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا رحمت کی اور ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا: آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں، اور اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے قبضے میں اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔
ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں اس کے بارے میں ایسی باتیں کہوں گا تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ سورہ ہود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، یہ جمعہ کا وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عید قرار دیا ہے، لہٰذا اس دن غسل کرو، اور جس آدمی کو خوشبو میسر ہو اگر وہ اسے استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں، نیز تم مسواک ضرور کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں ایک دوسرے کو یہ ہدیہ، تحفے، تحائف دیا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ عقیدہ لازماً رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دم مجھے سناؤ، ایسا دم جس میں شرک نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سورۃ الہود۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا بتا دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی دعا۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سورۃ الاخلاص پڑھو، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ روزے دل کی پاکیزگی کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ صبر یعنی ماہ رمضان کے مکمل روزے اور ہر ماہ 3 روزے دلوں کے کھوٹ، شیطانی وسوسے، غصہ، کینہ اور قساوت قلبی وغیرہ کو دور کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے اور انتقامی جذبات دل میں رکھنے سے اینگزائٹی اور ڈپریشن کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حکم میں تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ کیا اور کیسے مت سوچو، بس ایمان و یقین کے ساتھ عمل کرو۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ الرحمن پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ثواب دیا جائے گا جن کی دنیا میں آزمائش ہوئی تھی تو اہل عافیت خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اف یو لائک مائی ویڈیوز سو کمنٹ اینڈ شیئر اینڈ آلسو سبسکرائب مائی چینل. Stay tuned with my channel for more coming Islamic videos. Be happy and Khuda Hafiz.